الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسے کہ سیوم اور 40ویں کے کھانے کے بارے میں آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے۔ اس پر جو ہے وہ کھلانے کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ کھانا کھلانا بہت ہی ثواب ہے۔ لیکن جیسا کہ سیوم اور 40ویں میں جس طرح سے لوگ کھلایا جاتا ہے، جس طرح سے لوگوں کی مینٹلٹی ہے کہ کھلانے اس وقت کھلایا جائے یا اس موقع پر کھلایا جائے، اور بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی نام و نمود کے لیے بعض جگہ لوگ کھیتوں کو گروی کر دے رہے ہیں، اپنے گھر کے بیوی کے زیور کو جو ہے وہ بیچ دے رہے ہیں یا گروی کر دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام نے نہیں کہا ہے کہ آپ کھلائیے، بلکہ جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سابقہ میں یا جس کے انتقال ہوا ہے اس کے یہاں 3 دن پڑوس والے کھانا بھیجیں، نہ کہ جا کر کے تیسرے دن سیوم کے موقع پر جو ہے وہ بریانی یا دال چاول جو بھی کھائیں، بلکہ باہر کے لوگ جو مہمان آئے ہیں وہ اجازت دی گئی کہ باہر کے لوگ آ کر کے کھائیں، کیونکہ جب باہر سے آئے ہیں تو بھائی کھائیں کہاں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مہمان ہیں وہ کھائیں، باقی جو قرب و جوار کے لوگ ہیں یا پڑوسی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے 3 دن، یہ جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ حکم شرعی حکم ہے کہ 3 دن جو ہے وہ اس کے عزیز اقربا رشتہ دار یا پڑوسی کھانا بھیجیں صاحب غم کے یہاں، تاکہ اس کا غم ہلکا ہونا کہ اور کھا کر کے اس کو جو ہے قرض کے تلے دبا دیں یا اس کے اوپر اور بوجھ بن جائیں۔ دیکھیے کھلانے کے بارے میں تو بہت ہی تاکید ہے کہ کھانا کھلانا چاہیے، لیکن کس کو کھلانا چاہیے، کہاں کھلانا چاہیے، مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے، اس پر جو ہے وہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ادھر سیوم کا تو کسی سے ہی پڑھا دیا گیا مجلس، لیکن جب 40ویں کا نمبر آیا تو پہلے ذاکر کا انتخاب کیا جائے گا کہ دلی سے آئے گا کہ بمبئی سے آئے گا، فلاں آئے گا، اور پھر باورچی کون ہوگا، کہاں سے آئے گا۔ اس سے پہلے شریعت نے کہا کہ اس کے واجبات پر نظر کرو، مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کرو، اس کے واجبات، نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کے نماز کو پہلے ادا کرائیے، روزہ اگر چھوٹ گیا تو پہلے روزے کو ادا کرائیے، اس کے بعد کہ یہ تمام جو ہے سارے جو ہے وہ احکام کھانا کھلائیے نہیں کھلائیے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مرنے والے سے محبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے واجبات کو ادا کریں، نماز اور روزہ اور حج اور تمام چیزیں جو ہیں، اس کے قرض اگر خدا نخواستہ ہے تو اس کو ادا کریں، اس کے بعد یہ تمام امور انجام دیں۔ یہ بہت بڑا سب سے پہلے تحریک جو ہمارے نظر سے گزری وہ رضا حیدر صاحب نے، جو نائب امام جمعہ جماعت لکھنؤ ہیں، بارہ بنکی اسندرہ کے رہنے والے ہیں اور ہمارے استاد بھی تھے قم میں، تو انہوں نے اس تحریک کو چلایا۔ اس کے بعد اکبرپور سے آج کل بہت ہی زور شور سے یہ تحریک چل رہی ہے، لہٰذا اس پہ سبھی کو توجہ نہیں ہے، کیونکہ جو روسا ہیں وہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ اس میں اپنی عزت اور اس کو بچانے میں کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو مومنین سے ہے کہ بھائی جو ہے وہ پرہیز کریں کھانے سے۔ ہم کسی کو سختی سے منع تو نہیں کر سکتے کہ نہ کھائیے، لیکن چاہیے کہ پرہیز